بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی نبیہ الکریم۔ آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا چٹکلا سناتا ہوں۔ اب آپ کہیں گے کہ چٹکلا کیا ہوتا ہے؟ چٹکلا بیسکلی میری بکس میں لطیفے کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے۔ وہ یوں اس طرح ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ لطیفہ سناؤ اور جب لطیفہ ختم ہو جاتا ہے تو لوگ اتنے سیریس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، جیسے مونا لیزا کی تصویر نہیں یوں کر کے آپ کو گھور رہی ہوتی ہے اور پھر کہہ رہے ہیں ہاں تو پھر کی ہویا۔ تو اگر اس قسم کی سچویشن ہو جائے تو آپ کہتے ہو کہ یار آپ برا نہیں مانتے، آپ ہرٹ نہیں ہوتے، آپ کہتے ہیں یار چلو چٹکلا ہی تو تھا، اور پھر آپ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ لوگ ہنسنا شروع کر دیں تو پھر آپ ان سے پوچھتے ہیں ہاں تو پھر لطیفہ کیسا لگا۔ تو اب آپ مجھے کہیں گے کہ چٹکلے کے بارے میں باتیں کر کر کے آپ نے ہمارے کان پکا دیے، اب بتا بھی دیں کہ چٹکلا کون سا چٹکلا سنا رہے ہیں۔ اچھا، چٹکلا یوں ہے کہ ایک لیفٹیننٹ ہوتا ہے اور وہ اپنی یونٹ میں تعینات ہوتا ہے چولستان راجستھان کی طرف۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا جو فوجی لائف سٹائل کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ نارملی کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے ایف ایس سی اور ہائی اسکول کے بعد 2 سال کے لیے کاکول اکیڈمی جاتے ہیں اور پھر وہاں سے ٹریننگ لینے کے بعد وہ اپنی اپنی یونٹس میں چلے جاتے ہیں ایز اے لیفٹیننٹ۔ اچھا، یہ جب لیفٹیننٹ وہاں گیا تو کوئی 2-3 ویک کے بعد اس نے اپنے حوالدار سے جو کہ اس کا ڈرائیور بھی تھا اس کو کہا کہ میں کل گشت پر جاؤں گا، آپ اپنی پریپریشن کر لیں۔ اس نے کہا یس سر۔ اگلے دن اعلیٰ صبح یہ لوگ اکٹھے ہوئے، ان کے ساتھ 2 سپاہی بھی تھے، لینڈ روور جو سبز جیپیں ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا فوجیوں کی، اس میں لیفٹیننٹ آگے بیٹھے ہوئے ہیں، شیر خان گاڑی چلا رہا ہے، 2 پیچھے سپاہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اپنے گشت پہ نکل جاتے ہیں۔ اور گشت کرتے کرتے دوپہر ہو جاتی ہے، سخت تپتی دھوپ، اور آپ کو پتہ ہے صحرا، دور دور تک کسی بندے کا پتہ نہیں، سخت لو چل رہی تھی اس دن کہ اچانک ان کی گاڑی بند ہو جاتی۔ اور جب گاڑی بند ہو جاتی ہے تو لیفٹیننٹ اپنے شیر خان سے پوچھتا ہے، ڈرائیور سے پوچھتا ہے شیر خان کیا ہوا؟ شیر خان کہتا ہے سر گاڑی بند ہو گئی سر۔ وہ کہتا ہے شیر خان یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ گاڑی بند ہو گئی، آپ یہ بتائیں کہ گاڑی کیوں بند ہوئی؟ شیر خان کہتا ہے سر گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا سر۔ وہ کہتا ہے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ میں کل گشت پہ جا رہا ہوں اور آپ اپنی پوری تیاری کر لیں۔ شیر خان کہنے لگا سر نارمل گشت میں سر جتنا ہمارے پاس پیٹرول تھا سر وہ بہت ہوتا ہے سر، لیکن آپ کا گشت چونکہ لمبا ہو گیا سر اس لیے پیٹرول ختم ہو گیا سر، لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں سر، ہم گاڑی کو دھکا لگاتے ہیں سر۔ اور یوں کہہ کے جمپ کر کے شیر خان گاڑی سے باہر اتر آیا، پیچھے 2 سپاہی بھی جمپ کر کے گاڑی سے باہر اتر آئے اور جیپ کو دھکا لگانا شروع ہو گئے۔ اب لیفٹیننٹ دیکھا کہ یار میرے سپاہی بیسکلی دھکا لگا رہے ہیں اور میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، وہ بھی گاڑی سے نکلا اور اس نے بھی دھکا لگانا شروع کر دیا۔ راستے میں اس نے شیر خان سے پوچھا شیر خان پیٹرول پمپ کتنا دور ہے؟ اس نے کہا سر 2 کلومیٹر ہے دور ہے سر۔ اچھا، اسی طریقے سے وہ دھکا لگاتے لگاتے نہ جانے کیسے اس پیٹرول پمپ تک پہنچ گئے، اور جب پہنچے تو لیفٹیننٹ صاحب پسینے میں شرابور ہو چکے تھے، ہانپ رہے تھے بونٹ کے اوپر، اور اتنی دیر میں ٹھنڈا پانی لایا گیا، ان کے سر پہ چھڑکا گیا، انہوں نے خود اپنے سر پہ چھڑکا پیا۔ جب جان میں جان آئی تو آگے آ کے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے، شیر خان لیفٹ سائڈ پہ پورے چاقو چوبند ہو کر اسٹیئرنگ وہیل اس نے سنبھالا ہوا تھا۔ جب گاڑی میں پیٹرول بھر چکا تو لیفٹیننٹ نے شیر خان سے کہا شیر خان پچھلی والی گاڑی میں بھی، پچھلی والی ٹینکی میں بھی، بیسکلی اس لینڈ روور کی نا پیچھے ٹینکی ہوتی ہے، شیر خان پچھلی والی ٹینکی میں بھی پیٹرول ڈلوا لو۔ شیر خان نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا سر اس کی ضرورت نہیں ہے سر۔ لیفٹیننٹ نے کہا کیا مطلب ہے اس کی ضرورت نہیں؟ اس نے کہا سر اس کی ضرورت اس لیے نہیں ہے سر کہ وہ بھری ہوئی ہے سر۔ تو لیفٹیننٹ نے اسے کہا کہ یار اگر ٹینکی بھری ہوئی ہے تو تم نے ہم سے کیوں دھکا لگوایا پچھلے 2 گھنٹے سے جو ہم گاڑی کو دھکا لگا رہے ہیں؟ تو شیر خان نے پورے اعتماد سے کہا سر وہ استعمال نہیں ہو سکتی ہے سر۔ لیفٹیننٹ نے کہا وہ استعمال نہیں ہو سکتی ہے، کیا مطلب ہے وہ استعمال نہیں ہو سکتی؟ شیر خان پھر پورے کانفیڈنس کے ساتھ جواب دیا سر وہ استعمال اس لیے نہیں ہو سکتی ہے سر کہ وہ ایمرجنسی کے لیے ہے سر،
وہ صرف ایمرجنسی میں استعمال ہو سکتی ہے سر۔ اس کے ساتھ یہ چٹکلا یہاں پہ ہوتا ہے ختم۔ اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو جو اگلی بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، میرے خیال میں اس کو اگر آپ سمجھ جائیں تو وہ بہت اہم ہے۔ کئی دفعہ ہم زندگی میں ایمرجنسی کی صورت میں چیزوں کا پورے طریقے سے احاطہ ہی نہیں کر پاتے، یعنی انہیں صحیح انداز میں ایسیس ہی نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم پینک موڈ میں ہوتے ہیں، یا پھر ہم شیر خان جیسے لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنی زندگی کی گاڑی کو دھکا لگاتے رہتے ہیں۔ ہمیں زندگی کی تیز رفتاری میں کئی دفعہ ٹھہر کر سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اور یوں زندگی کے کافی مراحل، تجزیے، تجربے ہم ان لوگوں کی ان پٹ پر کرتے رہتے ہیں جو شاید ہماری سچویشن سے پوری طریقے سے واقف ہی نہیں ہوتے، اور کئی دفعہ ہماری زندگی کی گاڑی کی ٹینکی میں ایندھن ہوتے ہوئے بھی ہم اسے دھکا لگاتے رہتے ہیں۔ کبھی کسی سچویشن میں لوگوں کی باتوں میں آ کر حتمی فیصلے نہیں کرنے چاہیے، ورنہ زندگی کی گاڑی کو دھکا لگانا پڑ جائے گا۔ ہر چیز کی جانچ پڑتال لازمی ہے۔ کئی دفعہ ہم آرگنائزیشن میں پالیسیز کو کمیونیکیٹ کرتے ہوئے نئے نئے انیشیٹو اور نئی نئی چیزیں ترتیب دیتے رہتے ہیں، لیکن وہ امپلیمنٹیشن کے دوران فیل ہو جاتی ہیں، کیونکہ کئی دفعہ ہم بہت سے شیر خان جیسے لوگوں تک وہ پیغام اس سنجیدگی سے یا ان کی فہم کے مطابق پہنچا ہی نہیں پاتے، اور یوں یہ آرگنائزیشن دھکا چلاؤ کام پر چلتی رہتی ہیں۔ کیا آج آپ اپنے ہر شیر خان تک پہنچ سکے ہیں؟ کیا آپ وہ پالیسیز مرتب کر پائے ہیں یا ترتیب کر دے پائے ہیں جن کو ہر شیر خان آپ کی آرگنائزیشن میں سمجھ پائے؟ یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل آئی ایم نیاز ملک کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ یہ جو امید اور ہوپ کا میسج ہے ہم اسے آگے بڑھا سکیں۔